باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم اللہم صل علی محمد آج کے جو بانیان ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن صلوات پر محمد والا۔ اللہم صل علی محمد میں نے جس موضوع کو شروع کیا آج سلسلے کی 5ویں مجلس، مودت فی القربہ، آیہ مودت مشہور و معروف قرآن کی آیت ہے، اور میرا آپ لوگوں کے سامنے اتفاق نہیں ہوا، اس آیت سے کبھی میں نے مطالب نہیں پیش کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ یہ اشرا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں نے اب سے 10-15 سال پہلے ٹورانٹو میں کبھی پڑھا ہوگا، لیکن اس میں نے کسی اور زاویے اور پہلو سے پڑھا تھا، یہاں ایک اور پہلو سے پیش کر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور میں شان نزول پیش کیا کہ جب مدینے والے پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ ہم آپ کی خدمت میں کیا اجرت پیش کر سکتے ہیں جو آپ نے کار رسالت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے کچھ اجرت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے بھی نہیں چاہیے، جیسے حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء فرما چکے ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو اب قرابت دار، رسول خدا کے قرابت داروں سے مودت، یہ اگر کوئی بھی رسالت کا ماننے والا ہے تو اس پہ فرض یہ ہے، جو رسالت کو مانتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ رسول خدا کے قرابت داروں سے مودت رکھے۔ تو اب جو بھی مقروض ہے رسالت مآب کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملی ہے رسول سے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے قرابت داروں سے مودت رکھے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نمازی ہوں، تو اس کا حق بنتا ہے کہ نماز ادا کر رہا ہوں تو رسول خدا کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، تو ان کے قرابت داروں سے مودت رکھیں۔
اب اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ روزہ رکھنے کا کوئی بھی اگر حق ادا کرنا چاہتا ہے تو رسول خدا کے قرابت داروں سے مودت رکھے۔ آدمی کوئی بھی عبادت کرنے والا ہو، ہر عابد و زاہد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ رسول خدا کے قرابت داروں سے مودت رکھے۔ اور ٹیلی ویژنوں سے اکثر جو ہے وہ ہمارے اہل سنت بھائی وہ پیش کرتے ہیں حدیث کہ حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جب تک کہ تمہیں تمہارے مال سے، دولت سے، تمہارے ہر رشتے سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہوں، عزیز نہ ہوں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اور وہی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ صرف مجھ سے محبت کافی نہیں، میرے قرابت داروں سے بھی محبت رکھنا، ان سے بھی ویسی مودت رکھنا۔ تو ادانے کرام اب یہ تقاضے کیا ہیں، میں نے کل پیش کیا تھا، پرسوں میں نے کہا تھا کہ اس کے کن طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک دن پہلے میں نے قربہ کو پیش کیا تھا کہ اظہار مودت کے طریقے مختلف ہیں، کہ انسان زبان سے، مال سے، قلم سے، مختلف طریقوں سے، عمل سے، اخلاق سے، دولت سے، ہر چیز سے۔ اور کل میں نے پیش کیا تھا اس کے مقامات کو۔ تو ادانے کرام آج ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کل انشاءاللہ وہ حدیث جو مشہور ہے رسول خدا کی انشاءاللہ اس کے متعلق وہ پیش کروں گا، لیکن آج ایک اور پہلو سن لیجیے کہ رسول خدا نے اپنے قرابت داروں کا، اپنے اعزاء کا، اپنے اہل بیت کا صرف اور صرف ایسے ہی تعارف نہیں کروایا کہ جہاں چادر اڑائی اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بلکہ اپنی احادیث کے ذریعے بھی تعارف کروایا کہ شیعہ ممبروں سے ان احادیث کو بیان کرنا چاہیے۔ تو آپ نے حدیث فرمائی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند، جو کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں گرام۔ تو اب کشتی نوح، جناب نوح کی جو کشتی تھی، جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس سے اعراض کرتا گیا وہ غرق ہو گیا، جو آل رسول کے ساتھ وابستہ ہوا اسے آخرت مل جائے گی، جو ان سے دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، بے ایمانی اور نفاق میں غرق ہو جائے گا۔ اگر ایمان چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ آل محمد سے وابستہ رہے۔ تو جانے گرامی اب اس کے اندر بہت بحث ہے۔ مرحوم سید شرف الدین موسوی جب لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے، تو جن کی کتاب المراجعات، دین حق اور بہت زیادہ کتابیں ہیں ان کی، انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی دفاع اہل بیت میں، النص والاجتہاد اور بہت زیادہ فقہی مسائل کہ یہ ہمارے ہاں وضو الگ کیوں، سب ہر چیز کا انہوں نے جواب لکھا، اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کا دفاع کیا، پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے، اہل سنت کی جب وہ علماء مجمع میں گئے کہا کہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند۔ تو کہنے لگے ہاں یہ حدیث ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ تو کیسے مراد کیا؟ کشتی نوح پہ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اس سے مراد کیا؟ رسول خدا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اہل بیت کے واقعاً سینوں پہ سوار ہو کے قتل کر دو، جو کہ کیا گیا۔ آیا واقعاً یہ ہے، اس کا تقاضا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے مفہوم۔ تو پھر مفہوم کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے، ہم نہیں بتاتے۔ حبیب خدا کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ آج بھی جیسے کشتی نوح پہ جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، تو اب آیا آل محمد سے کون سی وابستگی ہے؟ توجہ، میں نہیں پہنچا پا رہا۔ بھئی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا احترام کریں، کہ بھئی کیا کریں؟ مثال کے طور پہ ان سے حدیث لیں۔ یہ بھئی اہل بیت علیہ السلام سے متعلق پیغمبر کا تقاضا کیا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، تو کشتی نوح سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ پہنچا پا رہا ہوں سوال؟ تشبیہ رسول خدا نے کشتی نوح سے کیوں دی ہے؟ نوح کی، حضرت نوح کی کشتی سے کیوں دی ہے؟ عزیزان گرامی، کشتی نوح کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو دور رہے وہ غرق ہو جاتا ہے۔ آل محمد سے دوری جہنم میں پہنچا دیتی ہے، ان سے وابستگی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ جو کشتی نوح پہ تھا وہی نجات پا گیا۔ توجہ، نجات اس کی تھی جو کشتی نوح پہ سوار ہوا۔
تو عزیزان گرامی حبیب خدا کی حدیث ہے، جس طرح یہودی 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، وہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ وہی فرقۃ الناجیہ، بس ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ اگر اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ رکھیں کہ کشتی نوح کی مانند ہے، نجات چاہیے تو آل محمد کے ساتھ چلو، آل محمد کے ساتھ ہی نجات ہے، ان کے بغیر نجات نہیں۔ نجات یعنی سلویشن، نجات یعنی انسان کو جہنم سے نجات، نجات یعنی اللہ کے عذاب سے نجات۔ عزیزان گرامی نجات مل ہی نہیں سکتی بغیر آل محمد کے۔ ایک اور مشہور حدیث پیش کر دوں، یہاں تک کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار، اگر سب لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بات پہنچ رہی نا؟ توجہ فرما رہے ہیں ذہن کرام۔ تو کہیں پہ بھی اگر آپ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں، خاص طور سے جناب امیر علیہ السلام سے دور ہیں، تو انسان پھر بھول جائے کہ اس کو نجات ملے گی۔ میں نے جملہ پہلے پیش کیا تھا، اس کو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ جناب نوح نے تمام جانوروں اور پرندوں سے صرف ایک بار کہا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جانا، سب آ گئے تھے۔ انسانوں سے بار بار کہا، پھر بھی نہیں آئے۔ پیغمبر نے بار بار تعارف کروایا، یہ ہے میرے اہل بیت، کبھی چادر اٹھا کے، کبھی مباہلہ میں لے جا کے، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے، کبھی کاندھوں پہ سوار کرا کے، پھر بھی ماننے والے کم ہیں۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ عزیزان گرامی اب آل محمد کا اللہ نے بار بار تعارف کروایا، اللہ نے بھی محمد بلندتر صلوات، توجہ فرما رہے عزیزان گرامی۔ تو ابھی ہم چاہتے یہ ہیں کہ آل محمد علیہ السلام سے وابستگی رہے۔ اچھا دو چیزیں ہیں، ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہوں گا اگر سننا پسند فرمائیں۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ کشتی آپ کے سامنے ہے تو آپ کشتی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کشتی بہت اچھی ہے، کشتی بہت بڑی ہے، آپ کشتی کی تعریف کرتے رہے، کشتی چھوٹ گئی چلی گئی، آپ کھڑے ہیں بھی ساحل پہ۔ بھئی سوار ہونا ضروری ہے نجات کے لیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ نہ ہو کہ مخالفت ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ تعریف کریں لیکن کشتی پہ سوار نہ ہو۔ آل محمد سے وابستگی ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی تعریف کریں اور کشتی چھوٹ کے چلی جائے۔ عزیزان گرامی یہ کشتی تعریف کے لائق ہے لیکن اس سے وابستہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی ہماری نجات ہے آل محمد سے وابستگی، آل محمد کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ عزیزان گرامی آل محمد کے ساتھ ہی ہماری نجات ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ امام حسین کربلا جا رہے ہیں کہ مولا آپ کربلا جائیے، میں نہیں جا سکتا، نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا۔ عزیزان گرامی تاریخ کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ کربلا جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے کہا، رونے لگے، کہا کہ آپ نہ جائیے کربلا، یہ عراق نہ جائیے، یہ آپ کو مار دیں گے، یزید مخلص نہیں ہے۔ مولانا کہا آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں جانتا ہوں یہ مخلص نہیں ہے، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا دین میری وجہ سے بچے گا اور میری ساری قربانی میری بہنوں کی وجہ سے بچے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے کہا یہ اپنا رسول اللہ پھر اپنا کرتا مجھے دے جائیے، میں آپ کے کرتے کو جب بھی آپ کی یاد آیا کرے گی تو اسے دیکھ لیا کروں گا، اسے سونگ لیا کروں گا، اسے بوسہ دے دیا کروں گا۔ اچھا عزیزان گرامی مولا کو چھوڑ کے کرتا کام نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ کرتا تبھی محترم ہے جب مولا کو بھی مانو، مولا کو چھوڑ کے کرتا لے لیا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو عزیزان گرامی کرتا ہے کیوں؟ مولا کا ہے،
اس کا احترام واجب ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. نعلین محترم ہے, کیوں؟ مولا کے ہیں, لیکن مولا کو چھوڑ کے نہیں. بھائی میں تاریخ سے ایک اور بات پیش کروں. بھائی بعض افراد ممبر پہ آ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ایک ام المومنین اللہم صلی علی محمد انہوں نے رسول خدا کے نالین دکھائے کہ بھئی اس قسم کے لوگ ممبروں پہ آ گئے, ابھی تو رسول خدا کے نالین بھی میرے پاس رکھے ہیں, خراب نہیں ہوئے. کسی خلیفہ کے لیے کہا, اور کہا کہ بھئی اقتلوا, یعنی اس کو قتل کر دو, اقتلوا الناس فإنه قد کفر, یہ کافر ہو گیا. اور کسی سے تشبیہ دی اس کو, کسی یہودی سے. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام تاریخ گواہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام مظلوم تھے, مظلوم ہیں, ابھی بھی مظلوم. آج دنیا بھر کے اندر چلے جائیے, بہت سے افراد آپ کو جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہیں گے ہاں مانتے ہیں, لیکن نہیں. عزیزان گرامی, یہ ماننا کافی نہیں ہے, ان سے وابستگی ضروری ہے. عزیزان گرامی, آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو اطاعت الفاظ کی, اتباع قدموں کا, آل محمد کے ساتھ چلنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ چلے جائیے میری شفاعت کر دیجیے گا, میں ساتھ نہیں دوں گا. ساتھ نہ دینے والا پھر حق نہیں رکھتا کہ شفاعت مانگے. ایک اور جملہ سخت کہنے لگا ہوں, ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معک, اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ پوچھا معصوم رسول, یہ تو مولا کے جملے ہیں کہ میں کاش آپ کے ساتھ ہوں. ہم تو دہراتے ہیں کہ مولا اگر ہوتے تو کیا کرتے. کہا اصل یہ نہیں ہے, میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں, اصل یہ نہیں ہے کہ جو وہاں ہوتے تو سب کے سب ساتھ ہوتے. ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم ہوتے تو ہم آپ کے لیے جان قربان کر دیتے. عزیزان گرامی, آج ہی کے اس زمانے کے بہت سے لوگ اگر کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ نہ ہوتے, اور بہت سے آج کے ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں ہوتے تو مولا حسین کے ساتھ ہوتے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں ہوتے تو ساتھ ہوتے, لیکن ایسے بہت سے ہیں جو کربلا میں ہوتے تو ساتھ نہ ہوتے. عزیزان گرامی, اس لیے لازم یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس میں کاش, میں یہ الفاظ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. جب ہم زیارات پڑھیں تو کہیں کہ میں صرف مولا آپ کے, یہ میں زبانی نہیں ہوں آپ کے ساتھ, میں جسمانی لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوں. میں بہت سے ایسے تھے جو رسول خدا سے کہتے تھے ہم آل محمد کا ساتھ دیں گے. دیا سب نے ساتھ؟ نہیں دیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ سننا چاہیں گے موضوع میرا بہت معذرت کے ساتھ. بھائی بہت سے لوگوں نے رسول خدا سے کہا ہم ساتھ دیں گے, لیکن جب وقت پڑا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. قریبی ترین لوگ تھے رسول اسلام کے, لیکن جب جناب امیر علیہ السلام کی سخت وقتیت دیکھا انہوں نے تو پہلی فرصت میں کہا کہ علی کو چھوڑ دو, اس وقت علی سختی میں. عزیزان گرامی, اسی لیے اللہ نے آل محمد کو یہ اتنے مسائل سے گزارا تاکہ اپنے بیگانوں میں پہچان ہو جائے. میں نہیں پہنچا سکا. شیطان چھپا رہا جب تک امتحان نہیں ہوا. فرشتے تعریفیں کر رہے تھے, شیطان بڑا اچھا ہے, بڑا عبادت گزار, بہت عبادت گزار, لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا سجدہ کرو وہاں کھل گیا, کہا نہیں سجدہ نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, اسی طرح سے غدیر تک بڑے بڑے چھپے ہوئے تھے. غدیر تک بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے. غدیر میں جب اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا, وہاں پہ بہت سے لوگوں کے چہروں سے نقاب اترنے لگا. عزیزان گرامی, بہت بڑے بڑے افراد وہاں پہ مخالف ہو گئے, دشمن ہو گئے. یہاں تک آج بھی اگر آ جائیں امام علیہ السلام تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ بھئی یہ سیاست میں آپ کا کیا کام ہے, یہ ہمیں کر لینے دیجیے, حکومت ہمیں کر لینے دیجیے. یہاں تک ایک بہت بڑے محقق, بہت بڑے عالم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی خدا نہ کرے اسے ایک رات کی حکومت مل جائے. ہارون رشید کتنے برس اس نے 7ویں امام کو زندان میں رکھا اس نے, اس ملعون نے کئی برس امام کو زندان میں رکھا. اب سنیے گا ذرا جملہ. وہ محقق کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک دن کی حکومت مل جائے, صرف ایک دن کی, اور 7ویں امام ہو زندان میں, اس سے کہا جائے کہ ایک دن کی حکومت ہے, وہ کہ ٹھیک ہے آج رات میں حکومت کر لیتا ہوں, کل امام کو دے دوں گا,
کہ اس کی جہنم کے لیے بس یہ ایک رات کی حکومت کافی ہے. پتہ نہیں پہنچا سکا ہوں یا نہیں. بات پہنچ گئی جانے گرام. حکمرانوں کی ایک رات کی حکومت اگر امام پہ ظلم ہو وہ اس کی جہنم کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام مظلوم ہے, یہ امام معصوم ہے, یہ منصوص من اللہ ہے. سخت جملے پیش کر رہا ہوں آج, مجھے نہیں معلوم اس طرف میں کس طرح سے نکل گیا ہوں آج. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام اعمال آپ کے, یعنی آپ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں. ساتھ دینا واجب ہے. کربلا کے اندر وہاں پہ جملے کیا ہیں؟ آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت پہ. وہاں پہ یعنی مختلف طبقات کے اوپر ائمہ علیہ السلام نے چھٹے امام نے لعنت کی. جنہوں نے آپ کا قتل کیا ان پہ لعنت. اچھا, قتل نہیں کیا, آپ کے خلاف جنگ کی, حاربت الحسین, جاہدت الحسین, اس طرح کے الفاظ آئے. جنہوں نے یعنی کیا کہہ رہے تھے وہ؟ حسین ابن علی کے خلاف جہاد ہے. جہاد عبادت ہے جس میں واجب قربتاً اللہ کی نیت سے انسان جاتا. یعنی وہ امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جہاد ہے, یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے. ایسے لوگوں پہ اگر لعنت نہیں تو اور کیا ہے؟ محمد کے دشمنوں پہ لعنت. غور کیجئے گا عزیزان گرامی. امام علیہ السلام کہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام یعنی چھٹے امام نے کسی کو طبقے کو رہنے نہیں دیا, الگ الگ طبقات پہ لعنت کر رہے ہیں. توجہ. اچھا, قاتلوں پہ لعنت. اچھا, انہوں نے تو قتل کیا. اچھا, یہ قتل کرنے میں موفق نہیں ہوئے, یہ صرف آیا, اس نے جنگ کی, اس نے تیر مارا نہیں لگا. امام نے کہا اس نے تیر مارا نہیں بھی لگا تب بھی لعنت اس کو. توجہ. پھر ایک آیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ قتل کیا, نہ جہاد کیا, نہ جنگ کی, کچھ بھی نہیں کیا, صرف اور صرف اس نے حصہ لیا. امام فرماتے ہیں اس پہ بھی لعنت ہو. توجہ توجہ. تیسرا طبقہ جس کو امام پیش کر رہے ہیں, وردیت بہ, اس طبقے پہ لعنت ہو جو راضی ہو کے بیٹھ گیا. علماء بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا طبقہ تھا جس نے اعلان کیا ہم راضی ہیں قتل حسین پہ؟ تاریخ میں کوئی نہیں ہے. توجہ. علماء نے بحث کی ہے, تاریخ میں ایسا طبقہ نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا ہو ہم قتل حسین پہ راضی ہیں, مار دو. تو یہ چھٹے امام پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں چھٹے امام جو فرما رہے ہیں وہ طبقہ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں ہم راضی ہیں, وہ جو خاموش بیٹھے رہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ خاموش بیٹھے رہے, جو اپنے آپ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں. پہنچا پا رہا؟ وہ جو کہتے ہیں میں بے طرف ہوں, نہ میں حسین کے ساتھ ہوں نہ یزید, سارے ہی رضی اللہ. بات اب پہنچی؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں اس طبقے پہ لعنت جو راضی بیٹھا رہا. نہیں پہنچا سکا پھر سارا مجمع نہیں. عزیزان گرامی, یہاں تک عالم دین کے لیے کہتے ہیں جب ہم مثال کے طور پہ ایک بچی سے جب اس کا نکاح ہو رہا اس سے اجازت لینے جاتے ہیں, عقد پڑھ دوں, بچی سے عقد پڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں, بیٹی میں آپ کا عقد پڑھنے لگا ہوں, آپ راضی ہیں؟ ایک دفعہ پوچھا, دو دفعہ پوچھا, تین دفعہ. وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ کو رضایت معلوم ہو جائے, رضایت معلوم ہو جائے. جملے سن لیں. اس نے کہا ہاں کافی ہے, سر ہلا دیا کافی ہے, خاموش بیٹھی رہی, انکار نہیں کیا. یہ انکار نہ کرنا رضایت کی علامت ہے. ابھی بھی نہیں پہنچے بہت سے لوگ. چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ومن رضیت بے, جو حسین کے قتل پہ راضی تھے ان پہ لعنت ہو. رضایت نیم رضا, خاموشی اختیار کر. مار رہے ہو تو مارتے ہو, میں خاموش ہوں. جو حسین کے قتل پہ خاموش بیٹھے رہے, چھٹے امام کہتے ہیں ان سب پہ لعنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری, محمد محمد برندر صلوات. اور فرمایا جانے گرامی, جانے گرامی یہ کوئی طبقہ کہہ نہیں رہا تھا ہم راضی ہیں. امام فرما رہے ہیں جو خاموش بیٹھے رہے انہوں نے رضایت دی ہے. خاموشی نیم رضا ہے. جانے گرامی یہ خاموش نہ بیٹھ جائیے
کہ جہاں پہ امام حسین پہ حرف آ رہا ہو اور دنیا تماشا دیکھتی رہے نا خدارا. یہ اس لیے ساتھ دینا، میں جو بار بار تاکید کر رہا ہوں، مودت کا مطلب صرف زبان سے اظہار نہیں ہے بلکہ ساتھ دینے کا نام ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی یہ محبت یعنی انسان پوری طرح سے. آئیں ذرا ایک اور حدیث پیش کر دوں. یہ حدیث میں نے شاید پہلے پیش کی ہو کہ یہ ہے بحر المعارف، 3 جلدوں پہ مرحوم مطرز مدانی کی، بہت ضخیم جلدیں ہیں، بہت علمی کتاب ہے. تو اس کی جلد نمبر 2 میں ظاہراً یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں آغا فرماتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ یا علی مسئلہ کا فی امتی کا مسئلہ سورۃ توحید، آپ کی مثال میری امت میں سورہ توحید، سورہ اخلاص جیسی، سورہ قل هو اللہ احد. جس نے 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کو 1/3 ختم قرآن کا ثواب، جس نے 2 دفعہ پڑھی اسے 2/3 ختم قرآن کا ثواب، جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. یا علی جو آپ پہ زبان سے ایمان لایا اس کا 1/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل، جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اور پورے بدن سے نصرت کے لیے آ جائے وہی مستکمل الایمان. اب پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں حق دا امام نعرہ ماشاءاللہ توجہ فرمائے جانے گرا. تو یہ کافی نہیں ہے کہ سب انسان زبانی جمع خرچ کرتا رہے. زبانی جمع خرچ سمجھتے ہیں نا حضرات؟ جو کہتا رہا کہ میں مانتا ہوں، عزیزان گرامی جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کتنے ماننے والے. جب امام علیہ السلام کے اوپر حرف آئے تو وہاں بولنے والے کتنے. عزیزان گرامی یہ جو آپ کے جلوس برآمد ہوئے اور جہاں پہ آج اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معاملے پہ پورا پاکستان نکلا، دیکھ رہے تھے لوگ بیمار ہیں، خواتین ویل چیئروں پہ ہیں، بچے لے کے آ رہے ہیں، آکسیجن. عزیزان گرامی مشرق کے اندر سب کے سب موجود ہیں. یہ اظہار ہے اس محبت کا، یہ اظہار ہے اس مودت کا. میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اب کہہ دینا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کافی نہیں بلکہ نکل کے دکھانا ضروری ہے. اب بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی اب بہت سے افراد کہتے ہیں بھئی ان جلوسوں کی ضرورت کیا ہے، مارچ کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہم نے مجلس لازم تھی ہم نے کر لی ہے یا نہیں؟ مجلس ہم نے یہاں پہ کر لی، لیکن عزیزان گرامی یہ مجلس اپنے لیے ہے، دوسروں کو پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے. وہ جلوسوں کے ذریعے پہنچتا، اس لیے باہر نکلنا ضروری ہے. دوسروں تک پیغام کیسے پہنچائیں گے جب تک کہ جلوس نہیں ہوگا؟ یہ مارچ، یہ پروٹیسٹ، عزیزان گرامی باہر نکلنا سید الشہداء کے نام پہ، یہ وہاں پہ ہاں خواتین پردے کا لحاظ رکھیں، چادروں کے اندر جائیں، برقعوں میں جائیں، اہتمام کریں، اس کے بغیر نہ جائیں. مرد سے اہل لباس کے اندر آئیں کہ کالا لباس جو ہے وہ علامت غم ہے، وہاں پہ جمائیں. عزیزان گرامی لیکن ان جلوسوں کو اہمیت دیجئے. یہ جو آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کہ بھئی یہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، عزیزان گرامی اس پہ سوالات نہ اٹھائیں. ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء مراجوں نے اس کو شروع کیا. یہ عام یعنی کہہ لیں کہ یہ عوام کے شروع کردہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ آواز اس کو روک دیا جائے، یہ دہشت گردی ہے، یہ لوگ سارے پروٹیسٹ کو. یہ آپ جب ماتم کرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، جلوس ہم نکال رہے ہیں، ماتم ہمارے سینوں پہ، تماچا دشمن کے منہ پہ ہے. یہ دشمن کے چہرے پہ تماچا ہوتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ جلوس نہ نکالو، کیوں کہتے ہیں نوحہ نہ پڑھو، کیوں کہتے ہیں ماتم نہ کرو؟ ان سے کبھی بھی اجتناب نہ کیجیے. عزیزان گرامی اس کو اور جتنا ہو سکے اسے بڑھائیں. یہ مجالس ہم نے اپنا جو بھی ہمارا جس طرح سے ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ جلوسوں کے ذریعے ہم دوسروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی ان جلوسوں کی مخالفت کوئی نہ کرے. نہیں سمجھ میں آتا، سمجھ میں نہیں آ رہا اور بات ہے، لیکن ہم مخالفت کریں تو عزیزان گرامی بعض اوقات یہ ناسمجھی کی علامت ہے، اور یہ کہیں مرتبہ انسان کی جہالت کی علامت ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرنے لگیں. بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو عزیزان گرامی اب یہ مودت کے لیے میں جو آج پوری مجلس میرا پورا زور اس بات پہ ہے کہ صرف زبان سے اظہار کافی نہیں بلکہ پوری طرح سے ساتھ دینا لازم. اہل بیت علیہ السلام کا آج ہماری جان، ہم کہتے ہیں ہماری جان قربان امام حسین، امام صاحب الزمان پہ ہماری جان قربان. ہماری روح قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارے والدین. یعنی کیوں کہتے ہیں ہمارے والدین بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سب سے زیادہ ہمارا سرمایہ ہمارے والدین ہیں جن کا احترام واجب ہے.
امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہو کہ والدین تک میرے آپ پہ قربان ہے، یعنی کوئی بھی چیز استثناء نہیں ہے، ہر چیز امام پہ قربان۔ تو آیا یہ صرف زبانی کہہ رہے ہیں ہم؟ نہیں، یہ ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں قربان کرنا پڑے، اگر خدا نہ کرے وقت آ جائے تو ہم قربان کر دیں گے۔ مولا ہماری جانیں آپ پہ قربان ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ میری تلخ تو نہیں ہے گفتگو؟ عزیزان گرامی، ہر چیز یہاں تک کہ آخری زمانے کے اندر آئے گا، وقت آئے گا کہ جہاں پہ ہر چیز کا امتحان ہوگا۔ میں 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں۔ 5 سے 10 منٹ چلیں، جتنا ہو سکتا ہے مختصر کرنے کی کوشش کروں۔ کیا ہوا؟ رسول خدا کے زمانے میں بہت سے لوگ ساتھ تھے، کتنے بڑے بڑے نام۔ میں نے پہلے پیش کیا تھا کہ زبیر کہ اشرا مبشرہ میں نام لکھ دیا، یعنی سگی پھپھی کے بیٹے تھے رسول خدا کی، حضرت علی کی، حضرت صفیہ کی، اور پوری زندگی زبیر نے حضرت علی کا ساتھ دیا۔ پتہ ہی آپ کو پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، وہ جب بھی کہتا تھا نا کہ بیعت کرو، کہ نہیں مجھے غدیر یاد ہے، دوسرے خلیفہ کے ساتھ نہیں میں علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوں۔ جب اس نے شورا بنائی تو حضرت علی علیہ السلام کو ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مخالفت میں چلے گئے۔ کس وجہ سے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کانا زبیر من اہل البیت، زبیر بھی ہم اہل بیت سے تھا، حتی ولد لہ ولد شؤون، جب تک کہ اس کے ہاں ایک نحس منحوس بیٹا پیدا نہیں ہوا، یعنی عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، جس نے باپ کو بھی دشمن بنا دیا، وہ حضرت علی سے جنگ پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ مختلف طریقوں سے لوگ آزمائے جائیں گے، مختلف طریقوں سے، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پہ اور پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں، اس لیے پھر میں نے کہا کہ اس کو میں واضح کر دوں۔ مختلف طریقوں سے آزمائے جائیں گے۔ کئی لوگ ان کا وبال، ان کا فتنہ بن جائے گا ان کے لیے، ان کا مال و دولت بن جائے گا ان کے لیے مسئلہ، نہیں میں قربان نہیں کر سکتا۔ امام کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ سنیں گے حضرات تو پیش کروں گا، گھبرا کے نہ سنیے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے بنے گا ان کا وبال دولت، کچھ لوگوں کے لیے اولاد۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال دی ہے، میں آپ کو ایسی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں اولاد نے ماں باپ کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ عزیزان گرامی، کئی لوگوں کے لیے وبال بنے گی اولاد۔ اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے انسان کو، بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب اہل بیت کے راستے سے ہٹ جائے تو محبت ضرور کریں، لیکن ان کے پیچھے نہ چلیں، اعتراضات نہ اٹھائیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ؟ میں میرا بچہ اس بات کو نہیں مانتا تو پھر آپ کا بچہ نہیں مانتا، وہ کوئی معصوم ہے، نبی ہے، امام ہے، کیا ہے؟ یا آپ نے مجلس میں یہ کیا پڑھ دیا ہمارے بچے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا؟ بھئی اگر آپ کا بچہ کوئی اس پہ وحی نازل ہوتی ہے تو بتائیے، اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اب والدین بھی دور ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے بات غلط ہوگی، میں بھی دور ہو جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ کو بعض کا خدا نہ کرے دین سے دور کر دیں، اعتراض ہونے لگ جائیں کہ ہمیں یہ بات، یہ فضائل سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں یہ مسائل سمجھ میں۔ بھئی آپ کی سمجھدانی کتنی بڑی ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں کیا؟ کتنی عقل و فہم و فراست ہے کہ آپ کہیں کہ سارے فضائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے سارے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام لو کان المداد، یہ سارے کے سارے، یعنی لو کان البحار مدادا، اگر سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جاتا، والاشجار اقلاما، اور سارے کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا، اور زمین سے آسمان کے درمیان فاصلے میں علی کے فضائل لکھے جاتے، جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے، تو سب کچھ ختم ہو جاتا، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہ ہوتے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں؟ یہ آخری زمانے میں سب کے آزمائش امتحان ہوں گے، تو کسی کا دولت سے امتحان ہوگا، توجہ، کسی کا اولاد کے ذریعے امتحان ہوگا، کسی کا عہدے کے ذریعے، منصب اور عہدے کے ذریعے، سیاست دانوں کے۔ کئی لوگ ایسے جائیں گے کہ جو مانتے ہوں گے اب آ جائے گا مسئلہ کرسی کا، امام کے لیے قربان کروں یا کرسی سنبھالے رکھوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک اور سخت جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، بہت کو میں مقدس کے مقدس استاد تھے، مرحوم ہو گئے، وہ فرماتے تھے، کہنے لگے میں مشہد مقدس جا رہا تھا، پرانے زمانے، ہم لوگ بھی بسوں سے بہت گئے، ایسے ہی میں کہوں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ہماری جوانی کی بات ہے، امتیں تو بسوں سے جاتے تھے اور 17، 18، 19 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، نمازوں کے ٹائم پہ بریک لیتے تھے، تو ہمیں کہتے تھے وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، کھانا کھا لیں، اس کے بعد واپس آتے، وہیں ریسٹورنٹ ہوتا تھا، وہیں
نماز خانہ ہوتا تھا وہیں پہ باتھ رومز وغیرہ پبلک ٹوائلٹس. اچھا وہ ایرانی پبلک ٹوائلٹ کے باہر ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا تھا, گورنمنٹ اس کو تھوڑی سی تنخواہ دیتی تھی کہ لوکل آدمی ہے بھائی تم یہاں پہ بیٹھ جایا کرو, باتھ روم ٹوائلٹ جو ہے مینٹین کر لو. تو ہمارے استاد کہنے لگے, وہ مدرس اخلاق تھے, اور سے سنیے گا مثال. تو کہنے لگے وہاں پہ ایک آدمی باہر بیٹھا, اس کو کرسی لگا رکھی تھی, ٹیبل رکھی ہوتی تھی, ٹیبل اس کے لیے سامنے ایک گلہ ہوتا تھا, یا کہہ لیں کہ وہاں پہ لوگ ٹپ ڈالتے, ٹپ سمجھتے ہیں نا, وہ لوگ سکر ڈالتے ہیں, کوئی نوٹ بھی ڈال دیتا تھا. گورنمنٹ سے چھوڑی تو تنخواہ لگی ہے, باقی سارا اس کا ٹپوں پہ چلتا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ ٹوائلٹ کے باہر سے کرسی ملی بھی ہے, دیکھتا اندر خالی ٹوائلٹ, اوئے تم جا سکتے ہو, اوئے واپس آؤ. یعنی میں نے دیکھا کہ اس کو کرسی ملی ہے واش روم کے باہر, اور وہاں پہ بھی فرعون بن گئی. نہیں پہنچا سکا, بات پہنچ گئی ہے نا نگران کا عہدہ کہاں ملا ہے باتھ روم کے باہر, لیکن وہاں پہ بھی فرعون بنا ہوا ہے. اس طرح سے بات کر رہا کہ جیسے کہ یہ ملک کا صدر لگا ہوا, آپ واپس چلے جائیے لائن کے اندر لگا, آپ آ سکتے ہیں, نہیں ایسے بات کر رہا کہ جیسے کہ اللہ رسول کے بعد اسی کا عہدہ. کرسی عجیب و غریب انسان کو فرعون بنا دیتی. عہدوں پہ بڑے بڑوں کا امتحان ہوگا, نہیں پہنچا سکا. سخت جملہ کہنے والا ہوں, سن لیجئے, عہدوں پہ بڑے بڑوں کا امتحان ہوگا, علماء کا بھی عوام کا بھی. کئی علماء مارے جائیں گے, عہدے ہیں, امام کو پیش کروں یا اعلان کروں یا نہیں کروں. علی ابن حمزہ بطائنی کون تھا؟ عالم تھا 7ویں امام کے زمانے میں. 8ویں امام کا اعلان نہیں کیا, اس نے کہا نہیں وہ غیبت میں چلے گئے تاکہ خمس اکیلا کھاتا رہے. اور اس سے بھی سخت جملہ کہنے والا ہوں, اس سے زیادہ خاموشی میں سنیے گا, ٹی وی پہ جا رہا جاتا رہے. عزیزان گرامی یہی حال ہوگا بڑے بڑے ٹرسٹوں کا, بڑے بڑے انتظامیہ کا, امام بارگاہوں کے عہدے والوں کا. یہ امام بارگاہ میرا ہے, تو ہے کون؟ یہ وقف ہے امام کا. عزیزان گرامی یہ تمام بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں کے امتحانات ہوں گے. عزیزان گرامی بڑے بڑے افراد کی مودت وہیں پہ سامنے آ جائے گی. یہ واقعاً خدمت ہے, یہ ہوس ہے. ہوس ہے تو ختم کر دیجئے, خدمت ہے تو جاری رکھیے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی, اسے ہوس نہ بننے دیں. اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان کا عہدہ چلا جائے تو اس کے بعد اس کو سکون محسوس ہوتا ہے یا تڑپنے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ اکثر بڑے عہدے والوں کو آپ اس کے عہدے سے ہٹا دیجئے, سال میں مر جائے, جان اٹکی ہوئی ہوتی طوطے کی طرح سے. عہدے کے اندر وزیر صدر رہے گا, اس کے بعد پھر اس کے وہ بیمار ہو جائے گا. بالکل عزیزان گرامی یہ عہدے امام کے قدموں کی خاک ہے. اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ میری آج بڑی سخت اور تلخ مجلس ہو گئی. تو عزیزان گرامی پہلا کسی کا امتحان ہوگا دولت کا. یہ دولت قربان کرتا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا دولت صرف جناب خدیجہ کے پاس نہیں تھی. ہاں بی بی کے پاس دولت زیادہ تھی, زیادہ ہو تو زیادہ محبت ہوتی ہے دولت سے. نہیں ہے لوگ, جس کی دولت زیادہ ہوتی ہے نا اس کی جان ہی دولت میں اٹکی ہوتی ہے. میرے لاکھوں سلام اس بی بی کی عظمتوں سے جو وصیت کر رہی ہیں مجھے میری پوشاک میں دفنا دیں, کفن تک کے پیسے نہیں رہے. کس پہ لٹائے؟ دین پہ, اسلام پہ. کتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے, نہیں تھے؟ نام منہ نہ کھلوائے میرا, میں آپ کو پتا ہے جب میں سب کھول دیتا ہوں تو نام بھی لے دیتا ہوں, مجھے پرواہ نہیں ہوتی. تاریخ میں بڑے بڑے مکے میں لوگ تھے, بڑے پیسے والے غنی لوگ تھے. مکے میں بھی غنی تھے, مدینے میں بھی غنی تھے, لیکن توفیق ہوئی دین پہ خرچ کرنے کی نہیں, محروم رہے, دین پہ خرچ نہیں کر سکے. عزیزان گرامی دولت جوڑ کے غنی بننا اور ہے, سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا یہ علی کا کام. تو دوبارہ آ جائیے, پہلا دولت کا امتحان, دوسرا اولاد کا. میں نے ایک امتحان صرف پیش کیا, صرف ایک, اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں, یہ تو ایک میں نے پیش کی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, بھری پڑی ایسے لوگوں سے. اولاد کی خاطر صرف اہل بیت کو چھوڑ دیتے. کس طرح سے کہاں پہ میں اولاد کے ساتھ کھڑا ہوں گا یا میں اہل بیت کے ساتھ. ایک استاد مرحوم خدا غریق رحمت فرمائے ہمیشہ کہتے تھے اگر کہنے لگے میں نے بارہا اپنی تربیت کی ہے کہ اگر میرے سامنے امام کہیں تیرا بیٹا کھڑا, اسے گولی مار دے, تو کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو بار بار تیار کیا کہ اگر مجھے بیٹے کو مارنا پڑے تو امام کی خاطر مار سکتا ہوں.
یہ بہت بزرگ مشترک جملہ ہے، خدا غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے تھے میں نے بارہا اپنے آپ کو تربیت کیا کہ اگر میرا بیٹا بھی دشمن امام نکل آئے نا اور امام کے مقابلے میں کھڑا ہو، کہ میں امام کے مقابلے میں کھڑا ہوں، تو اگر امام علیہ السلام کہنا کہ آج سامنے تیرا بیٹا ہے، تو کہا میں بیٹے پہ گولی چلا سکتا ہوں، کہ امام کا دشمن چاہے میرا بیٹا ہو، میں امام کی طرف ہوں، بیٹے کی طرف نہیں۔ بات پہنچ گئی جانے گرام؟ کہنا بڑا آسان ہے، بہت آسان۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ بہت تلخ میں نے کہہ دی ہیں باتیں۔ جیدان گرامی، تیسرا یہ عہدہ منصب، یہ تین عجیب و غریب آزمائشیں کہ یہ عہدہ منصب جو ہے وہ انسان کو یہ نہ سوچے کہ کسی اور کے لیے، بعض بڑے بڑے افراد ہوں گے وہ ان کے لیے وبال نہیں ہوگا، وہ فوراً قربانیاں دے دیں گے، قربانی دیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور بعض کا چھوٹے سے عہدے والا ہوگا وہ کہے گا میں اپنی کرسی نہیں چھوڑتا۔ جیدان گرامی، امام پہ سب قربان، امام کے قدموں کی خاک میں نہیں ہے کچھ۔ ایک آخری چیز چلے میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا، بس اب میں نے ختم کر دی میری، اگر سننا چاہیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، جس محبت سے آپ نے آج میری اتنی تلخ و سخت باتوں کو سنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بن سکتی ہیں کہ جب امام نبی اور امام سامنے ہوں تو یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے، انسان کے لیے بعض اوقات اس کا کوئی بھی گھمنڈ، اس کا کوئی بھی پرائڈ، قبیلہ، اس کا اپنا، اس کی قوم، اور کیا ہوگا جب صاحب الزمان عراق تشریف لائیں گے تو وہاں پہ بہت سے لوگ خاندانوں، قبیلوں کی وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ارے اس قبیلے کی دعوت قبول کر لی، چلے میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں، اس انجمن کی، اس تنظیم کی، اس نوحان، اس قبیلے کی دعوت قبول کری، ہمارا زیادہ نام تھا، ہمارا زیادہ پیسہ تھا، ہماری انجمن کے پیسے زیادہ تھے، ہمارا قبیلہ زیادہ بڑا تھا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں بات؟ روایات میں ملتا ہے کہ امام 70 قبیلوں کی دعوتوں کو رد کریں جب آئیں گے، رد کریں گے۔ کئی افراد ساتھ ہوں گے، کہیں گے ارے ہمارے قبیلے کی تو عزت ہی نہیں رہی، امام علیہ السلام نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ عزیزان گرامی، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت صرف امام کی، امام کی عزت پہ سب قربان۔ یہ ہمارے لباس، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز امام پہ قربان۔ کبھی کوئی یہ سر اٹھا کے نہ کہے ارے امام نے ہماری عزت نہیں رکھی، نہیں ہے، امام کی عزت پہ سب کچھ قربان۔ بات پہنچ رہی ہے؟ محمد بات پہنچ گئی ہے جانی گرامی؟ قبیلہ، برادری، انجمن، تنظیم، یہ کچھ نہیں ہے، امام علیہ السلام سب کچھ ہے۔ امام اولویت رکھتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور مومنین یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کی عزت پہ سب کچھ قربان۔ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہیچ ہے۔ جب انسان یہ تسلیم کر لے تو پھر انسان اکڑے گا نہیں، بلکہ کہے گا کہ ان کے قدموں پہ۔ اب میں آخری بات پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ خطابت نہیں جب میں جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری زندگی میں امام کا ظہور ہوتا ہے اور میں امام کی زیارت کرتا ہوں، خدا کی قسم، رسول خدا کی قسم، میں امام کا ہاتھ نہیں چوموں گا، میں امام کے قدموں کو چوموں گا۔ اس لیے نہیں کہ میں کو دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ میں جانتا ہوں میری اوقات ہی قدموں لائق ہے۔ اتنا انسان کو جب اپنے آپ کو گرا نہیں دے گا تب تک اس کی عقیدت ہی قبول نہیں ہے۔ مٹا دے اپنے آپ کو امام کے سامنے، ہیچ نہ سمجھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بالکل مٹا دیں گے، کہیں کہ میں آگے ہوں گا ہاتھ چومنے والا، میں کہیں نہیں ہوں گا، گنتی میں ہی نہیں ہوں گے، جہاں اتنے جلیل القدر ہستیاں ہوں۔ خدا را کوئی تکبر سے نہ آئے، امام کی بارگاہ میں جب آئیں تو بس یہ سمجھ کے آئیں کہ میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، جن کے ایک سانس پہ سب کچھ قربان، یہ ساری دنیا قربان ہے ان کے ایک سانس پہ۔ تو سوچئے وہ کون ہے؟ اب بات پہنچ گئی جانے گرامی؟ عظمت امام کو سمجھے، کوئی اکڑ کے نہ آئے۔ اس گھر پہ جو اکڑنے والا ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جاتا۔
یہاں تو تواضع والے قبول ہوتے ہیں. کوئی سلمان جو ایران کے بادشاہ کا بیٹا ہوتے ہوئے تخت کو ٹھوکر مار دے تو آل محمد کہتے ہیں یہ ہمارا. ان کے لباس بوسیدہ ہو. کوئی ابو ذر ہو، ذر کا بھی باپ ہو، لیکن آل محمد کے جب در پہ جھک جائے تو کہیں یہ ہمارا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی، یہ تکبر کو، اکڑ کو پسند نہیں کرتے، یہ جھکاؤ کو پسند کرتے. یہاں سارے کے سارے تعصبات ختم کر دیں. جب تعصب ہو تو پھر آل محمد کے در پہ جگہ نہیں ملتی. یہاں جگہ ہی تب ملتی ہے جب انسان اپنے سارے تعصبات ایک طرف رکھ دے اور پھر کہے مولا میں آپ کا غلام ہوں. جو ان کا غلام بن جائے وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا آقا ہے کیونکہ ان کا غلام ہے. عزیزان گرامی، ان کے در پہ بڑے بڑے لوگ آ کے آقا بنے. حضرت حر آ گئے علیہ السلام ہو گئے، کوئی مقداد آ گئے علیہ السلام ہو گئے، عمار آ گئے علیہ السلام ہو گئے، مالک اشتر آ گئے، سیاہ فام تھے. حضرت بلال، حضرت فضہ سیاہ فام تھی، رنگ گورا نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو کوئی قبیلہ تھا، کوئی خاندان تھا؟ نہیں. انہیں عقیدت پسند ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح سے آیا، یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے جھکاؤ کے ساتھ آیا، کتنے تواضع کے ساتھ آیا. حضرت جون غلام ہیں، کربلا میں آتے ہیں تو امام علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں. ارے جون، ایک اور حضرت جون ہیں اور دوسرے غلام ہیں. تو ایک مرتبہ جب مولا علیہ السلام آئے نا حضرت جون کے لاشے پہ، تو آنے کے بعد کہا کہ جون آپ کو جانتا کہ مولا مجھے ہاتھ نہ لگائے، میں غلام ہوں. اچھوت سمجھتے نا لوگ، میں غلام ہوں. کہا مولا میری کیا اوقات. کہا نہیں، روز قیامت تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ. کہا نہیں مولا میرا کہیں خون آپ کے خون کے ساتھ نہ مل جائے. کہا میں اپنے خون کو تمہارے خون کے ساتھ ملاؤں گا. کہ جو اتنی قربانیاں. یہ آل محمد تکبر پسند نہیں کرتے. یہ ہم بڑے، ہمارا قبیلہ بڑا، ہم کچھ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے. جتنا تواضع سے آئیں بے ذرا ساتھ چلیے گا. تو یہاں پہ جب بالکل اپنے آپ کو چھوٹا بن کے پیش کریں نا، یہ قبول فرماتے ہیں. آئیں ذرا ایک اور پیش کر رہا ہوں. ایک صرف روایت پیش کروں گا. کل سے آپ کو پتہ ہے کہ مخصوصیاں شروع ہیں، پرسوں رسول خدا کی بھی ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کی. یہ بڑی بڑی اللہم صلی اللہ بڑی بڑی شہادتیں ہیں، بڑی بڑی مجالس ہیں. تو یہ میں کل انشاءاللہ واپسی کے جملے مجھے پیش کرنا ہے، اور آج ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کوفے میں اہل بیت کی چاہنے والی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی قیدی ہیں، ان کے ساتھ بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچیوں کو دیکھا تو فوراً آئیں. کہ آل محمد نے کہا تھا ہمیشہ کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا، غریبوں مسکینوں کے کام آنا. فوراً وہ ماننے والی تھی. جناب امیر کی آنے کے بعد کہا، جناب سکینہ سے کہنے لگی کبھی بھی آپ کے لیے کچھ صدقہ لے کے آئی ہیں، یہ صدقے کے کھجور ہیں، آپ صدقہ کھا لیجئے. تو ایک مرتبہ صدقہ پیش کیا. کہا، آپ نے فرمایا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے. اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آل محمد تو نہیں ہے جن پہ صدقہ حرام ہے. تو کہا آپ پہ صدقہ حرام ہے. کہا ہاں. کہا رک جائیے. فوراً دوبارہ گھر گئی. آل محمد کی ماننے والی تھی. ایک مرتبہ دوبارہ کھجور لیے. کہا بی بی اب میں نظر کے کھجور لائی ہوں، یہ میں نے نظر دی ہے، نیاز ہے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کھجور کھائیں گے. بھوکی تھی نا بی بی. کہ کھجور کھاؤں گے لیکن کیوں لے کے آئی ہو؟ کہ میری 3 دعائیں ہیں، دعائیں کر دیجیے گا. میرے لیے 3 دعائیں مانگ دیجیے، اس کے بعد جتنے کھجور آپ کہیں گی میں لے کے آؤں گی. بی بی نے کہا بتا کیا دعائیں ہیں؟ کہا بی بی میرا شوہر سفر میں گیا ہے، بس دعا کر دے پردیس سے خیر و عافیت سے آ جائے. بی بی بھی پردیس میں تھی نا، تو ایک مرتبہ کہا پردیس میں ہے، بس سفر خیر و عافیت سے گزرے. بی بی کے آنسو بہنے لگے. اور کیا دعا ہے؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے رزق کی دعا کے لیے کہا. پھر تیسری دعا کہی کہ بس اتنی دعا کیجیے گا جیسے آپ یتیم ہوئے ہیں، میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں، میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ. ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا کہ ٹھیک ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، پہلے دعا کروں گی بعد میں کھاؤں گی. لیکن جب جناب سکینہ نے یہ جملے سنے نا تو بی بی کو جلال آیا. ایک مرتبہ آوازی کا پھوپھی اماں، جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات مختلف انبیاء کے قصے سناتے تھے. پھوپھی اماں میرے بابا نے ایک مرتبہ مجھے سینے پہ سلایا تو فرمایا کہ ایک نبی صالح گزرے تھے، ان کی ایک اونٹنی تھی، اونٹنی کا ایک فصیل تھا، ایک بچہ تھا. جب امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا، شہید کر دیا اسے، تو اس اونٹنی کا بچہ پہاڑی پہ چڑھ گیا. اور پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد اس نے کہا پروردگارا میں بد دعا کرنے آیا ہوں.
اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارہ تو اس امت پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ نے جناب صالح پہ وحی نازل کی کہ صالح اپنی امت سے کہہ دو میں عذاب بھیجنے والا ہوں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کیا ہے، اس کے بچے نے بددعا کی، میں نے قبول کر لی۔ ایک مرتبہ جناب صالح آئے، کہا کہ اے امت والو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، عذاب الہی آنے والا ہے، تم نے جس کو مارا ہے نا، جس اس کے بچے نے بددعا کر دی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے بس اتنا بتائیے، اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ؟ بی بی نے فرمایا بیٹی آپ کا مقام زیادہ۔ کہا پھوپھی اماں پھر میں بددعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ بس بھئی عجیب و غریب ایک حالت تھی، کیفیت تھی۔ بی بی نے فوراً جناب زینب کبریٰ نے مولا حسین کے سر کو دیکھا کہ بیٹی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا، بابا اگر اجازت دیں تو بددعا کرنا۔ بی بی نے سر کو دیکھا، مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا نانا کی امت ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی عجیب و غریب کیفیت ہے نا، مولا حسین کا اشارہ ملنا ہوگا، بی بی نے بددعا نہیں کی۔ اچھا جانے گرامی، اس پورے راستے میں آج جناب سکینہ کے چند جملے اور سن لیجئے۔ آپ کے بھی گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، جب جائیں تو ضرور بچوں کو پیار کریں۔ آج میں جناب سکینہ کے چند اور جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب بی بی شام کے راستے میں ہے تو ایک مقام پہ مولا سجاد کو دیکھا کہ آپ نے پاؤں پھیلا رکھے۔ کہا بھیا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پاؤں پھیلائیں۔ کہا بیٹی بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں۔ بی بی نے ایک ایک کانٹا مولا کے پاؤں سے نکالا۔ مولا اس بات کو یاد کر کے بہت روتے۔ مولا کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو کہا میری بہن نے میرے پاؤں سے کانٹے نکالے۔ کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، کوئی میری بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا، بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس میں آخری دو سوال پیش کر رہا ہوں، کل میں انشاءاللہ مدینے واپسی کے مسائل تفصیلی پیش کروں گا کہ ایک مقام پہ دو طرح کے زندان ملے آل محمد۔ ایک ایسا زندان تھا جس میں روشن دان بھی نہیں تھے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، بہت تاریکی بہت اندھیرا۔ اور دوسرا زندان ایسا تھا اس کی چھت نہیں تھی، بارش ہوتی تو آل محمد پہ پڑتی، سردی ہوتی تو آل محمد پہ، شدید گرمی ہوتی تو آل محمد پہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی اسی زندان میں جو بازار میں ہے نا، اس کی چھت نہیں تھی، بیویاں سب بیٹھی تھی۔ اچانک صبح کے وقت جناب سکینہ نے سوال کیا بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ اچھا بھیا؟ ہاں بیٹی ہاں بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، دوبارہ پرندے لوٹنے لگے۔ کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں، یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں۔ کہا بھیا پرندے تو گھروں کو واپس جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ جس بی بی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اس بی بی کی قبر زندان میں بنی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملے بس بھی ایک مومن نے، آپ ہر روز اسپانسر کر رہے ہیں مختلف مجالس، آئیں بھئی آخری جملے آخری۔ جناب سکینہ کو سب سے زیادہ شوق تھا ہم مدینے جائیں، اپنے وطن جانے کا ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی آپ مدینے آ بھی جاتی تو بابا مدینے میں نہیں ہے، آپ کے بھیا علی اکبر مدینے میں نہیں، آپ کے بھیا علی اصغر مدینے میں نہیں، بی بی مدینے میں اجڑا ہوا گھر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آئیں بے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا واسطہ ان بیبیوں کی مظلومیت کا، ان کی اسیری کا واسطہ، پروردگارا ہمارے جتنے مؤمنین و مؤمنات اسیر ہیں ان سب کو رہائی کی خبر نازل۔ پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نازل۔
بس بھئی آخری ایام ہے، یہ آخری ہفتہ ہے سفر کا، بس پھر اس کے بعد ربیع الاول کا ایک ہفتہ، پھر یہ غم کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ پروردگارا ہمیں اگلے سال محرم تک دوبارہ زندگی عنایت فرما۔ پروردگارا لیکن اگر تیری قضاء و قدر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے تو پروردگارا ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارا تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اس وقت افغانستان میں، پاکستان میں، کشمیر میں، ایران، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہے، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم